لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. بسم الله الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سبقت کرنے والے اگلے مہاجرین و انصار جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، سوائے تقوی کے کسی چیز کو نہیں پایا، اور ان صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، اور اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی، حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ میں 10,000، حنین میں 12,000، حجۃ الوداع میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں 40,000، غزوہ تبوک میں 70,000، اور بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا رتبہ باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، پھر اہل حدیبیہ میں اہل بدر کا، اور اہل بدر میں 4 خلفائے راشدین کا، اور 4 خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا، اور پھر ان دونوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ مہاجرین ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا وطن مکہ چھوڑا، جن کی مجموعہ تعداد 114 تھی، اور انصار ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی۔ صحابہ کرام کے مشاجرات یعنی ان کے باہمی جھگڑوں کا بیان کرنا حرام ہے، مگر بضرورت شرعی جن صحابہ کرام کا باہم کوئی جھگڑا ہوا تو ہمیں دونوں فریقوں میں حسن ظن رکھنا، دونوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جس طرح 2 پیغمبروں کے درمیان اگر کوئی بات اس قسم کی ہو جائے تو ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں پر ایمان لانا نص قرآنی ہم پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بھٹک جائے گی، ایک جماعت کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو تم پر لازم ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور نئے نئے اعمال سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، میرے بعد میرے صحابہ، میرے انصار، میرے قرابت دار مقرر کیے گئے، اور یاد رکھو ان قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے، بس تم نہ ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختیار کرنا، اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کرام کے متعلق اچھی گفتگو کی وہ نفاق سے بری ثابت ہوا، اور جس نے میرے صحابہ کرام کی بدگوئی کی وہ میری سنت کے مخالف رہا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے جو بری جگہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کی وہ مومن ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں میرا لحاظ اور میری حفاظت رکھو، جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا، جو ایسا نہ کرے گا وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا اور مجھے بھی محض دور سے دیکھ سکے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں، پھر ان کے ساتھ والے، پھر ان کے ساتھ والے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے صحابہ کرام کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔